لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگ اور عزیز نوجوان، میں نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ میں مقام بہت بلند تھا، بہت اونچے درجے کے صحابی، اور یہی واحد ایک صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم و ہادی الامہ کا لقب دیا. حضرت ابو بکر کو یہ لقب نہیں ملا، حضرت عمر کو نہیں ملا، خلفاء اربعہ میں سے کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب نہیں دیا. یہ لقب اگر ملا ہے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم و ہادی الامہ، امت محمدیہ کے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا لقب آپ سمجھیں کہ مل جانا. اس سے میں حضرت ابو درداء کی شخصیت آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. وہ حدیث پاک کے راوی ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، حضرات صحابہ تشریف فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے ایک سوال کیا. اللہ اخبرکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں؟ اللہ اخبرکم کا ترجمہ، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جو کام
روزوں سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ روزوں سے مراد فرض روزے نہیں، نماز سے مراد فرض نماز نہیں، صدقے سے مراد زکوٰۃ نہیں، بلکہ سب نفلی عبادتیں مراد۔ میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں، ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو عمل نفل روزوں سے افضل ہے، نفل نمازوں سے افضل ہے۔ اگرچہ حدیث میں نفل کی قید نہیں ہے، لیکن میں نے نفل کی قید لگائی سمجھانے کے لیے کہ اس حدیث میں جو نماز روزے اور صدقے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد فرض نماز فرض عرض کیجیے، روزے مراد نہیں بلکہ نفل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں عرض مجھے ایسا کام کرتا ہوں کہ جس کام کا اجر و ثواب نفل روزوں سے بھی زیادہ ہو، اور نفل نمازوں سے بھی زیادہ ہو، اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ ہو؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ بلا یا رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیں وہ کون سا عمل ہے کہ جو نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے اور نفل رسم کے صدقے سے اور رسم کے افضل ہے، ہمیں ضرور بتلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صلاۃ ذات البین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، دو مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو جائے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں، حقیقی بھائی بھی مراد کر سکتے ہیں دینی بھائی۔ دو بھائیوں میں چاہے حقیقی بھائی ہوں چاہے دینی بھائی ہوں، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو میمہ ہو جائے، اور دونوں میں آپس میں جو ہے رنجش پیدا ہو جائے، تو آپ ان دونوں کے بیچ میں پڑھ کر کے ان کے درمیان اگر آپ صلح اور صفائی کرا دیتے، اسے کہتے ہیں صلاح ذات البین، آپس کی صلح اور صفائی۔ اگر تم صلح اور صفائی کروا دیتے ہو جو بیچ میں پڑ پائیں گے سازش بن کر کے، تو یہ تمہارا کام اور یہ تمہارا عمل نفل روزوں سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور نفل نماز اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ صلاح ذات البین، آپس کے جھگڑوں، یہ مضمون میں نے اس لیے اٹھایا کہ رسول کے کہ آج کل رسول ہمارا معاشرہ اگر دیکھنے میں اور سمجھے جو ہے لوگوں میں تو اچھا شمار کیا جاتا ہے کہ فاروق کا معاشرہ کیا کہنے ایسے معلوم ہوتا ہے جنتی لوگ، لیکن ہم اپنے گھر کے اپنے تنبیہی کے ہیں، سوار سمجھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا اور ہمارے حالات کیا ہیں، اور ہمارے آپس میں کتنے جھگڑے اور آپس میں کتنی عداوتیں اور آپس میں کتنی دشمنیاں آپس میں جو ہیں۔ اصل بات جو مضمون تھا اس میں بھی رسول کی یہی مضمون چل رہا تھا، حسد کا متعلق کہ ہمارے دلوں میں حسد اور رسول بار رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے اور صدقات سے سمجھے افضل۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْخَالِقَةُ، آپس کی اختلاف موڑ دینے والی چیز ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپس کی اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کی عداوتیں، آپس کی رنجشیں، آپس کی دشمنیاں، یہ موڑ دینے والی۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے سر کے بالوں کو موڑ دے گی، بلکہ تمہارے دین کو موڑ دے گی۔ آپس کے جھگڑے یہ سر کے بالوں کو موڑنے والے نہیں ہیں، آپس کے جھگڑے موڑنے والے الخالقہ، الخالقہ کے معنی موڑنے والے
یہ سر کے بالوں کو نہیں موڑتے بلکہ آپ سمجھے تمہارے دین کا ستیہ ناش کر یہ دین کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اور یہ دین کو آپ سمجھے جو ہے برباد کر دیتے ہیں اور آپ سمجھے جو ہے دین کا قلعہ آپ سمجھے کر دیتے ہیں اور دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ محترم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہنوں میں بات کی اہمیت کو مٹانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہنوں میں بات کی اہمیت کو مٹانے کے لیے سوال کرتے تھے، کیا میں فلاں چیز بتلاؤں؟ ظاہر بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا مقصد یہ نہیں کہ صحابہ اجازت دیں اور صحابہ کہیں ہاں بدلائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلائیں گے، اور صحابہ اگر کہیں کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت طلب کرنا یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے ذہنوں میں رسول کے جو ہے بات کی اہمیت کو رسول کی بٹھانا مقصود تھا۔ یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام الی آخر الحدیث۔ سمجھے جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال محض اس لیے کیے ہیں تاکہ بات صحابہ کے ذہن میں اور بات کی اہمیت صحابہ کے ذہن میں اور سن کے بیٹھ جائے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، الا اخبرکم، وہی انداز ہے جو اس حدیث میں جو انداز ہے وہی انداز اس میں بھی ہے رسول کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتلاؤں جن کاموں کے کرنے سے تمہارے گناہ میٹیں اور آخرت میں تمہارے درجات بلند ہوں؟ کیا میں تمہیں ایسے، یہ دیکھو صحابہ کے ذہن میں اور سمجھے اہمیت بٹھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اخبرکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں اور سمجھے ایسے کام نہ بتلاؤں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹیں اور تمہارے درجات بلند ہوں۔ ہر مومن کا یہ مطلوب ہے اور ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے سیئات مٹیں اور اس کے گناہ مٹیں اور اس کی سمجھے جو ہے درجات جنت میں اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور اور سمجھے بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سمجھے جو ہیں کام بتلائے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلا کام، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وکثرت الخطی الی المساجد۔ ترتیب تھوڑی الگ ہو گئی اور سمجھے جو ہے یہ 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا یہ ایک عمل ہے۔ ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا یہ ایک عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو آخرت میں بلند کرے گا۔ یہ درجات کو بلند کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا اور سمجھے جو ہے عمل ہے۔ ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ
ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم پانی کا کوئی نظم نہیں ہوتا، اسی ٹھنڈے پانی سے سمجھا آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ میں لیا اور یوں پوچھ لیا اور سمجھے جو ہے، نہیں، اسباغ الوضو اور سمجھے کامل اور مکمل کرو، اچھی طرح 3 مرتبہ مبالغے کے ساتھ جو ہے چہرے کو دھو، اعضاء کو دھو اور سمجھے جو ہے، اگرچہ دل پر آرے چلیں، اگرچہ ٹھنڈی لگے، کچھ بھی لگے اور سمجھے جو ہے ناگواری کے باوجود اور سمجھے وضو کو کامل و مکمل کرو، ایک عمل۔ ناگواری کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طبیعت ناساز ہے، بخار ہے اور سمجھے جو ہے پانی استعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، ٹھنڈی تو نہیں ہے لیکن طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے طبیعت جی نہیں چاہتا ہے کہ پانی سے اور سمجھے وضو کرے، اور چاہے اور سمجھے دل پر آرے چلیں لیکن وضو کرو اور کامل و مکمل کرو۔ کبھی ناگواری کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی جگہ آدمی سفر کرتے ہوئے پہنچا ہے کہ جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور سمجھے، اور پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں، اگر وضو بھی کرنا ہے تو اور سمجھے آپ کو پانی خریدنا پڑے گا اور سمجھے جو ہے، اور اگر معمولی قیمت میں کوئی پانی بیچتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اگر شخص یہ کہے کہ تمہیں 1 لوٹا پانی لینا ہے، میں 50 روپے میں 1 لوٹا دوں گا یا 100 روپے میں، تو 100 روپے تک تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ 1 لوٹے کی قیمت 500 روپے، اب دل فرارے چلیں گے۔ گاندھی باپو کا ایک نوٹ اور سمجھے جو ہے ایک وضو کی خاطر قربان اور سمجھے جو ہے کیسے کرے اور سمجھے جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے چمڑی جاوے لیکن دمڑی نہ جاوے، اور سمجھے جو ہے اب 1 لوٹے کی خاطر 500 روپے اور سمجھے پانی خرچ کرنا، اور سمجھے وہ یہ کہے کہ چل 250 میں اور سمجھے آدھا لوٹا دے دے، میں اس سے کام چلا لوں گا، نہیں، اور سمجھے آدھے لوٹے میں کرو گے تو اسباغ نہیں ہوگا، اور سمجھے جو ہے کامل اور مکمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسباغ الوضو علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا، یہ ایک عمل ہوا، یہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ دوسرا عمل نبی پاک نے بتلایا اور سمجھے جو ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کثرت۔ خطا کے معنی قدم، ہم چل کر کے مسجد آتے ہیں تو مسجد کی طرف چل کر کے اور مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کثرت۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد آنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے اور سمجھے جو ہے صوفیانہ چال چلتے ہوئے اور سمجھے جو ہے آپ اور سمجھے آئیں تاکہ آپ کے قدم زیادہ ہو جائیں، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا کہ آپ اور سمجھے مسجد آئیں اور سمجھے جو ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اور سمجھے رکھ کر کے آئیں تاکہ آپ کے خطا اور آپ کے قدموں کی کثرت ہو جائے، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسجد آنے کے 2 راستے ہیں، ایک قریب والا راستہ ہے، ایک دور والا راستہ ہے، تو آپ قریب والا راستہ اختیار کرنے کے بجائے دور والا راستہ جو ہے اس سے مسجد آتے ہیں کہ قریب والے راستے سے جاؤں گا تو خطا یعنی قدم اور سمجھے کم ہو جائیں گے، دور والے راستے سے جاؤں گا، یہ مطلب بھی نہیں۔ حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں آ کر پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک عمل ہے۔ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور سمجھے جو ہے، چاہے تمہارا گھر دور ہو، چاہے تمہارا گھر مسجد سے قریب ہو، بالکل مسجد کے سامنے ہے، لیکن اور سمجھے آپ پابندی سے، برسات ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی آپ مسجد میں آ کر کے جو ہے 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے تو روز کا روز اور سمجھے حساب نہیں لگایا جائے گا، زندگی کے ختم پر ٹوٹل لگایا جائے گا کہ ایک آدمی مسجد کے سامنے ہے اور وہ مسجد میں آ کر کے جو ہے پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اور ایک کا مکان ذرا دور ہے، ذرا فاصلے پر ہے، وہ کبھی گرمی ہوتی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو گھر میں اور سمجھے، تو زندگی کے ختم پر ٹوٹل لگے گا، تو وہ کچھوے والی بات ہے اور سمجھے جو ہے اور سمجھے جو ہے، تو اور سمجھے جو ہے یہ جو گھر کے مسجد کے قریب رہتا ہے اس کے خطا بڑھ جائیں گے۔ بہرحال حدیث میں ایک عمل بتلایا گیا کہ 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے
کہ جو سمجھے جو ہے تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور سمجھے تمہارے سمجھے جو ہے درجات کو بلند کرے گا۔ اور تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا عمل ہے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور سمجھے جو ہے انتظار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انتظار ذہنی اور ایک انتظار اور سمجھے جو ہے جسمانی۔ انتظار جسمانی یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر کے آدمی مسجد ہی میں بیٹھا رہے اور آدمی یہ سوچے کہ اب تو بڈھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، کوئی کام تو ہے ہی نہیں، اب سمجھے بیٹوں نے کام سنبھال لیا ہے، اب گھر پہ بھی جا کر کے جو ہے چارپائی ہی توڑنی ہے، اور گھر پر جا کر کے سمجھے ویسی سمجھے جو ہے اس سے بہتر ہے کہ سمجھے یہی مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، کم از کم سمجھے جو ہے مسجد میں سمجھے اعتکاف کی نیت کر لوں گا، نفلی اعتکاف کی نیت کر لوں گا تو اونگوں گا، بیٹھے بیٹھے اونگوں گا تو بھی ثواب ملے گا، اونگتے اونگتے بھی ثواب ملے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر کے اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھا اور مغرب کے انتظار میں بیٹھا ہے، مغرب پڑھ کر کے سمجھے عشاء کے، ایک تو یہ انتظار ہے مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کرنا، انتظار جسمانی، اور ایک دوسرا انتظار ہے جس کا نام ہے انتظار ذہنی، یعنی آدمی سمجھے عصر کی نماز پڑھ کر کے دکان پر گیا، آدمی اپنے کاروبار میں گیا، سمجھے جو دھندا ہے اس میں گیا، لیکن وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔ کیوں گھڑی دیکھتا ہے بار بار سمجھے؟ وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ مغرب میں کتنا ٹائم سمجھے رہ گیا۔ یہ جو بار بار گھڑی دیکھتا ہے، یہ گھڑی دیکھنا یہ مغرب کا انتظار کرنا ہے، لیکن کیسا انتظار؟ ذہنی سمجھے جو ہے انتظار۔ تو چاہے تم ذہنی انتظار کرو چاہے جسمانی انتظار کرو، دونوں کی سمجھے حدیثوں میں فضیلت آئی ہے۔ لہذا یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ سے ایسے سوال کرتے تھے، جیسے کہ یہ سمجھے جو ہے ایک حدیث کا خلاصہ میں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ جن اعمال کے کرنے سے تمہارے درجات بلند ہوں، تمہارے گناہ مٹیں؟ اور پھر آپ نے 3 عمل بتلائے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا، اور مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کثرت، اور سمجھے جو ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ جیسے یہ حدیث میں نے بیان کی، ٹھیک اسی طرح جو حدیث چل رہی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، حدیث پاک میں صیام کو مقدم کیا ہے اور سمجھے جو ہے صلاۃ کو مؤخر کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے تمہیں سمجھے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں اور نفلی سمجھے صدقات سے زیادہ سمجھے ثواب ملے، ایسا عمل بتلاؤں؟ میں نے ابھی بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیوں کرتے تھے۔ سوال کا مقصد سمجھے جو ہے صحابہ کے ذہنوں میں بات کی اہمیت کو بٹھانا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے ذریعے سے صحابہ کے ذہن میں طلب پیدا کرتے تھے۔ سوال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا کرتے تھے۔ جیسے یہاں کچھ طالب علمانہ شکلیں بھی نظر آتی ہیں، تو جو طالب علم ہیں یا طالب علم رہ چکے ہیں ماضی میں تو سبھی رہ چکے ہیں اور سمجھیے جو ہے، میں ان سمجھیے طالب علموں سے ایک سوال کروں کہ میں ایک ایسا وظیفہ تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم امتحان میں اول نمبر آ جاؤ؟ اگر میں طلبہ سے سمجھیے جو ہے ایک سوال کروں کہ کیا میں تمہیں ایسا ایک وظیفہ نہ بتلاؤں اور سمجھیے جو ہے
میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اور جس وظیفے کو اور سمجھیے جو اپنانے کی وجہ سے امتحان میں تم کامیاب ہو اور سمجھیے جو ہے اول پوزیشن پر کامیاب ہو۔ تو ہر ایک آئے گا اور یہ کہے گا حضرت بتلا دیجئے وظیفہ اور سمجھیے بتلا دیجئے۔ تو میں بتلاؤں گا، کیا کہوں گا؟ محنت کرو۔ یہ وظیفہ ہے اور سمجھیے جو ہے یہ وظیفہ ہے، محنت کرو۔ اللہ کسی مزدور کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ تم محنت کرو اور سمجھیے جو ہے، اور پھر تمہارے نمبرات اچھے نہ آویں، یہ ہو نہیں سکتا اور سمجھیے جو ہے۔ تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایک لطیفہ تھا اور سمجھیے جو ہے، تو جس طرح سوال کیا جاتا ہے اس سے طلب اور سمجھیے جو ہے ذہن میں طلب پیدا کرنی اور سمجھیے، بغیر طلب پیدا کیے اگر بات کہی جائے گی تو چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی قیمتی بات کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ مخاطب کے ذہن میں طلب نہیں ہے، اس لیے اس بات کی کما حقہ جیسی اور سمجھے جو ہے جیسا اثر سامنے آنا چاہیے اور جیسا اثر ہونا چاہیے ایسا اثر نہیں ہوگا۔ مخاطب کے ذہن میں طلب ہو، مخاطب کے ذہن میں طلب ہو، اور طلب کے بعد پھر اور سمجھے جو ہے، تو طلب کے بعد جو بات کہی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ذہنوں میں پہلے طلب پیدا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہنوں میں سوال کے ذریعے سے طلب پیدا کرتے تھے۔ طلب اور سمجھے جو ہے بڑی کام کی چیز ہے۔ محترم بزرگوں، ہم سب اور آپ سب اپنے گھروں سے چل کر کے جو یہاں آئے ہیں، یہ کون سی چیز آپ کو یہاں لائی ہے؟ طلب، دین کی بات سننے کی طلب، دین کی بات پر عمل کرنے کی طلب۔ اسی لیے اور سمجھے جو ہے حضرت شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ طالبین کا مجمع ہے۔ یہ جملہ بار بار فرماتے ہیں، یہ طالبین کا مجمع ہے، یہ طلب لے کر کے آئے ہیں دین کی بات سننے کی اور سمجھے جو، اور جب دین کی بات سننے کی طلب ہے اور سمجھے اور آپ طالب بن کر کے آئے ہیں، اور پھر جو بات دین کی بتلائی جائے گی وہ آپ غور سے سنیں گے بھی، اور سننے کے بعد اور سمجھے جو ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی بھی اور سمجھے یہ کوشش کریں۔ تو نبی پاک یہ بات کو اور سمجھے جو ہے بتلانے کا ایک انداز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تاکہ صحابہ کے ذہنوں میں اور سمجھے جو ہے طلب پیدا ہو اور سمجھے جو ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ کامیابی کا راز ہے طلب، کامیابی کا راز ہے اور سمجھے جو ہے طلب۔ آدمی میں طلب پیدا ہو گئی اور سمجھے کسی چیز کی، تو پھر وہ سمجھے جو ہے آدمی اور سمجھے پتھر میں سے پانی نکالے گا۔ طلب ہے اگر آدمی میں اور سمجھے جو ہے تو پتھر میں سے اور سمجھے پانی نکالے گا اور سمجھے جو ہے، لیکن اگر آدمی میں طلب نہیں اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کے ذریعے سے صحابہ کے اندر طلب پیدا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اور سمجھے جو ہے اس کے متعلق اور سمجھے جو ہے ابھی تھوڑی تشریح بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ سن لیں کہ طلب اور سمجھے جو ہے اس کی اور سمجھے جو ہے بڑی قدر ہے، اور طلب اور سمجھے جو ہے آدمی میں ہے، تو طلب کے بعد جو بات کہی جائے گی اس کو آدمی اور سمجھے غور سے سنے گا، اور اگر آدمی میں طلب نہیں تو چاہے کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، چاہے کتنی قیمتی بات کیوں نہ کہی جائے، لیکن اس کان سے سنے گا اور اس کان سے اور سمجھے جو نکال دے گا۔ ہمارے اندر کمی صرف ایک چیز کی، ہمارے اندر کا مطلب آپ نہیں، آپ جو مسجد میں آئے ہیں وہ مستثنا ہے، اور سمجھے جو ہیں جو اور سمجھے جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں وہ مخاطب ہیں، اور سمجھے جو ہیں ان میں اور سمجھے ہمارے اندر طلب کی کمی ہے۔ صحابہ جو تھے ان میں طلب تھی، حضرات صحابہ جو تھے ان میں اور سمجھے جو ہے طلب تھی اور سمجھے جو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک
ایک محدث گزرے ہیں، ان کے درس میں 40 ہزار طالب علم حدیث کے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دین کی طلب، حدیث کی طلب، اور سمجھے جو ہے ایک محدث کی اور سمجھے جو ہے سبق میں 40 ہزار اور سمجھے جو ہے طالب علم اور سمجھے ہوتے تھے۔ تو پہلے لوگ جو تھے وہ طالب تھے، دین کی انہیں طلب تھی اور سمجھے جو ہے صحابہ بھی اور سمجھے جو ہے صحیح معنی میں اور سمجھے دین کے طالب تھے۔ اور جب آدمی میں طلب کس چیز کا نام ہے، جیسے میں ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں، بھوک کس چیز کا نام ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگتی ہے، بھوک کہتے ہیں کھانے کی طلب۔ پیاس لگنا کیا چیز ہے؟ پانی کی طلب۔ تو جیسے بھوک کھانے کی طلب کو کہتے ہیں، جیسے پیاس پانی کی طلب کو کہتے ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اور جیسے پیاس لگتی ہے، اور اندازہ روزہ کھولنے کے وقت آپ کو ہوتا ہے کہ کتنی پیاس لگتی ہے اور کتنی اور سمجھے جو بھوک لگتی ہے۔ کاش دین کی بھی ہمیں اتنی بھوک لگ جائے، جتنی کھانے کی اور سمجھے جو ہے طلب ہوتی ہے، جتنی پانی کی اور سمجھے ہمیں طلب ہوتی ہے، کاش اور سمجھے جو ہے ہمیں دین کی بھی اور سمجھے جو ہے اتنی طلب اور سمجھے جو ہے۔ اور جب طلب اور سمجھے آدمی میں ہوتی ہے تو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے۔ بار بار آدمی گھڑی دیکھتا ہے کہ یار سمجھے کتنے منٹ باقی رہ گئے، یار سمجھے جو ہے گلا سوکھا جا رہا ہے، کب اور سمجھے مؤذن اذان دے گا، کب اور سمجھے جو ہے پانی اور سمجھے جو ہے پیوں گا، اور سمجھے جو ہے آدمی کو طلب آدمی کو بے چین کر دیتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر کو طلب نے اور سمجھے جو ہے بے چین کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ کیف النجاۃ؟ یہ حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیں آخرت میں نجات کیسے ہوگی؟ یہ ہے آخرت کی فکر اور یہ ہے آخرت کی طلب اور سمجھے جو ہے، اس لیے اور سمجھے جو ہے حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آخرت میں کیسے نجات ہوگی؟ کوئی فارمولہ بتلا دیجیے، نجات کا اور سمجھے جو ہے آسان سا فارمولہ بتلا دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نجات کا فارمولہ بتلاتا ہوں، آسان سا نجات کا فارمولہ بتلاتا ہوں۔ ایسے کہنے میں تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور سمجھے جو ہے، لیکن اور سمجھے ہمت مردہ مدد خدا، آدمی اگر ہمت کرے تو اور سمجھے آسان فارمولہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے کہ 3 کام کر لو انشاءاللہ آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ منہ میں پانی آیا نہیں آیا؟ یہ دیکھو میں نے طلب پیدا کی، میں نے کیا کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لو، حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا 3 کام کر لو انشاءاللہ آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ اب طلب پیدا ہوئی، اب طبیعت بے چین ہے کہ وہ اور سمجھے 3 چیزیں کیا ہیں، سنیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا ہے اللہ کے رسول بتلائیں کیا ہیں، اور سمجھے جو ہیں وہ 3 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اس کو قابو میں رکھو، زبان کو پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے وہی بول بولو جو اللہ کو پسند ہے، زبان سے کوئی ایسا بول مت بولو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اور گناہ اور سمجھے جو ہے گناہ کا ذریعہ بن جائے، اور سمجھے جو ہے زبان سے کبھی اور سمجھے جو ہے غیبت مت کرو، زبان سے کبھی چغلی مت کرو، زبان سے کبھی کسی کی دل آزاری کی باتیں مت کرو، کبھی کسی کی دل شکنی کی باتیں نہ کرو۔ یہ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اگر آدمی اس پر کنٹرول کر لے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں جنت کی گارنٹی لینے کو تیار ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پہلا عضو جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ سمجھے زبان کو قابو میں رکھو، اگر تم گارنٹی لیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک عضو۔ اور دوسرا عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 2 رانوں کے درمیان جو عضو ہے یعنی تمہاری شرمگاہ، اس کی گارنٹی دو، زبان کی گارنٹی دو اور شرمگاہ کی گارنٹی دو۔ اگر ان 2 چیزوں کی تم نے گارنٹی اور سمجھے جو ہے دی تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار۔ تو زبان جو ہے یہ اور سمجھے جو ہے جہنم میں لے جائیں گی، زبان کے گناہ۔ آپ نے فرمایا تو پہلا کام امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر کے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو اور سمجھے غلط جگہ استعمال مت کرو، زبان سے وہ بول مت بولو جو گناہ ہے، بلکہ زبان سے نیکی کے کام کرو۔ اللہ نے یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس سے تلاوت کریں، اللہ نے یہ زبان ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس سے ذکر کریں، اللہ نے یہ زبان ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور نیکی کے کام اور سمجھے جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی اور سمجھے امانت ہے۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر کے مرتے دم تک یہ مشین چلتی رہے گی، کبھی اور سمجھے اس کی سروس کی ضرورت نہیں آتی۔ گاڑی جو ہے اس کی بار بار سروس کرانی پڑتی ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی ایک مشین ہے بولنے کی اور سمجھے جو ہے، اور اس مشین کی ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں فری میں مل گئی، ہمیں مفت میں اور سمجھے مشین مل گئی ہے۔ اگر کہیں کہیں اور سمجھے ارب 2 ارب اور سمجھے خرب 2 خرب، ارے خرب خرچ کرنے سے بھی اور سمجھے کہیں زبان ملتی ہے، اور سمجھے جو ہے جو بے زبان ہیں اور سمجھے ان سے اور سمجھے زبان کی قیمت پوچھیں اور قدر پوچھیں۔ تو اللہ نے یہ زبان اور سمجھے جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور امانت کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ جس کی امانت ہے وہ جہاں خرچ کرنے کو کہے وہاں تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے منشے کے خلاف اس دوسری جگہ خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ آنکھ ایک امانت ہے، کان ایک امانت ہے، اور بقیہ بدن کے تمام اعضاء اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لو انشاءاللہ آخرت میں نجات ہو جائے۔ امسک علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سمجھیے جو اسی لیے پہلے عشرے میں حضرت مولانا قمرالزمان صاحب نے مسلسل 4 دن تک کچھ بیان نہیں کیا، ایک ہی بیان بس۔ خانقاہ کا اصول یہ ہے کہ اگر تلاوت کرتے کرتے اور سمجھے طبیعت اگتا جائے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، لیکن مجلس بازی یہ خانقاہ کے اور سمجھے اصول کے خلاف، فضول باتیں اور سمجھے جو ہیں بیکار باتیں اور سمجھے جو گپ شپ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، حضرت نے اسی پر 4 دن تک اور سمجھے جو ہے گپ شپ مت کرو، جتنی دیر تلاوت کرنی ہے عبادت کرنی ہے عبادت کرو، سو جانا بہتر ہے اور سمجھے لایانی باتوں کو کرنے سے۔ اسی پر حضرت اور سمجھے بیان کرتے رہے شد و مت کے ساتھ اور سمجھے۔ حضرت فرماتے تھے بیان میں پہلے عشرے میں کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب مجھے اور سمجھے جو ہے بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کمروں میں کون کیا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اور سمجھے شیوخ تھے وہاں، اور سمجھے قاری طیب صاحب بھی ہوتے تھے، اور سمجھے جو ہے مولانا علی میاں بھی ہوتے تھے، اور سمجھے جو اور بڑے بڑے اور سمجھے جو ہے شیوخ ہوتے تھے، اور لیکن مجھے بھیجتے تھے اور مجھے کہتے تھے قمرالزمان تم یہ مت سمجھنا کہ اور سمجھے جو ہے یہ تجسس ہے، قرآن کریم میں ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اور سمجھے جو ہے یہ وہ تجسس نہیں ہے جس کی قرآن میں ممانعت آئی ہے، یہ تجسس جائز ہے اور سمجھے جو ہے
مربی کو حق ہے تجسس کرنے کا. میں مربی ہوں، میں تربیت کی غرض سے اور سمجھے تم کو بھیج رہا ہوں کہ دیکھ کر کے آؤ اور سمجھیے. ہم کبھی تجسس نہیں کرتے. کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کبھی اور سمجھے تجسس نہیں کرتے. رات کو 1 بجے اور سمجھے کبھی اٹھ جائیے، 2 بجے کبھی اٹھ جائیے اور سمجھے بچہ لیٹا ہوا ہے اس کا لحاف یوں اور سمجھے اٹھا کر کے چادر اٹھا کر کے اور نے پھینک دیے. دیکھیے اندر کیا کر رہا ہے. موبائل تو نہیں دیکھ رہا ہے، پکچر تو نہیں دیکھ رہا ہے. ہوتا ہے آج کل لڑکے جو بگڑتے ہیں، ابا سمجھتے ہیں کہ سمجھے بچہ سو گیا ہے چادر اوڑھ کر کے، لیکن وہ چادر اوڑھ کر کے اور سمجھے کیا دیکھ رہا ہے. یہ ہماری تربیت کی کمی ہے اور سمجھیے جو ہے یہ تجسس جائز ہے. اور تو بہرحال فرماتے تھے کہ میں تو جو تجسس کرتا ہوں یہ تربیت کی غرض سے اور سمجھیے جو ہے کرتا ہوں. تو بہرحال اور سمجھیے جو ہیں حضرت اور سمجھیے جو ہیں تو بیچ میں ایک ضمناً بات آ گئی تھی اور سمجھیے جو ہے میں تو وہ حدیث بیان کر رہا تھا حضرت عقبہ ابن عامر کی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرہ سمجھے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک. پہلا کام یہ کرو کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ. تمہارا گھر تمہارے لیے بہت کشادہ ہے. تمہارا گھر تمہارے لیے بہت کشادہ ہے. اگر تمہیں تفریح کرنی ہے تو گھر کے سمجھے ایک کونے سے چل کر کے سمجھے آگے تک آؤ اور آگے سے پھر سمجھے جو ہے پیچھے جاؤ. گھر میں تفریح کر لو، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے مت نکلو. اگر گھر سے نکلو گے تو سوائے گناہ ہاتھ آنے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. گھر سے باہر نکلو گے نہ کانوں کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ سمجھے جو ہے اور اعضاء کی حفاظت. گھر میں حفاظت ہے. حدیث میں فرمایا گھر میں حفاظت ہے گناہوں سے. لیکن ہمارا علاقہ الحمدللہ ہے کہ ابھی گھر میں حفاظت ہے، لیکن دوسرے شہر جو ہیں اس میں تو گھر میں بھی حفاظت نہیں. گھر میں ٹی وی آ گئی اور اس میں بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں اور کانوں کی بھی حفاظت نہیں. حدیث میں تو یہ کہا گیا تھا کہ گھر میں حفاظت ہے اور گھر میں رہو گے تو گناہ اور سمجھے جو ہے اس کا پوٹلا اور باہر نکلو گے تو سوائے گناہوں کے پوٹلی اور سمجھے جو ہے ہاتھ لگنے کے اور کوئی چیز. اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ. تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو اور بلا ضرورت شدیدہ اور سمجھے جو ہے گھر سے مت نکلو. لیکن ہمارا تو محبوب مشغلہ ہے کہ چوراہے پر آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور سمجھے 2-4 آدمی اور سمجھے گپ شپ اور سمجھے. یہ بری چیز ہے اور سمجھے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ اس سے بچو. اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے. گناہ یہ بشریت کا خاصہ ہے. گناہ یہ بشریت کا خاصہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے ترمذی کی حدیث میں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ کے سامنے روئے گی اور دھوئے گی اور گڑ گڑائے گی اور سمجھے معافی مانگے گی. اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں کہ جو سمجھے جو فرشتہ صفت ہو. ہاں فرشتے تو پہلے سے تھے. اگر فرشتہ صفت انسان اگر فرشتہ صفت اور سمجھے کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے تو اگر انسان بھی کبھی کوئی گناہ نہ کرے اور سمجھے جو ہے تو ایسی مخلوق تو پہلے سے تھی. پھر یہ نئی مخلوق کیوں پیدا کیا اور سمجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور سمجھے جو ہے رکھی ہے چیز گناہ. لہذا گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہوں پر روئے نہیں. اس لیے تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. اپنے گناہوں پر رو لیا کرو. کبھی اور سمجھے جو ہے گناہ ہو جاوے تو اور سمجھے یہ 3 کام کر لو. اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو. اپنے گھر کو وسیع اور کشادہ سمجھو اور بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر مت نکلو.
اور تیسرا کام وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو لیا کرو اور توبہ کر لیا کرو۔ اگر یہ 3 کام تم نے کر لیے تو انشاءاللہ آخرت میں آرہ سمجھے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے آرہ سمجھے جو، اگر آدمی ہمت کرے آرہ سمجھے جو ہے اور بچنا چاہے تو زبان پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اور آرہ سمجھے جو ہے گھر کو بھی لازم پکڑ سکتا ہے، اور گناہوں پر ندامت اور سمجھے جو ہے۔ تو محترم بزرگوں اور سمجھے جو ہے، اصل تو مجھے وہ حدیث بیان کرنی ہے اور سمجھے جو ہے، جو حدیث میں نے شروع میں پیش کی تھی اور سمجھے جو ہے، اور وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جس کام کے کرنے سے تم کو اتنا ثواب ملے جتنا نفلی نماز اور نفلی روزوں اور صدقے پر تم کو ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی افضل اور سمجھے جو ہے عمل نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس کے آرہ سمجھے جو ہے تعلقات کو استوار رکھنا اور آپس کے آرہ سمجھے جو ہے جھگڑوں کو آرہ سمجھے جو ہے ختم کروانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمہارے آرہ سمجھے جو ہے تمہارے لیے آرہ سمجھے جو ہے درجات کا اور ترقی کا باعث بنے گا آرہ سمجھے جو۔ اور آگے حدیث میں فرمایا گیا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنَ الْحَالِقَةِ، آپس کے جھگڑے یہ موڑ دینے والی چیز ہے آرہ سمجھے جو ہے۔ کیا موڑتی ہیں آرہ سمجھے جو ہے؟ دین کو موڑنے والی چیز ہیں آرہ سمجھے جو ہے، دین کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوا، بس آرہ سمجھے جو ہے اب آرہ سمجھے گناہوں کا آرہ سمجھے جو ہے بازار گرم ہوگا، جہاں جھگڑا ہوا اب گناہوں کا بازار گرم ہوگا، ہر ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، یہاں سے آرہ سمجھے بسم اللہ ہوگی اور یہاں سے آرہ سمجھے ابتدا ہوگی آرہ سمجھے۔ جب جھگڑا ہو گیا تو ہر وقت آرہ سمجھے جو ایک دوسرے کی برائی دوسرا اس کی برائی، یہ غیبت کا گناہ آرہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد آرہ سمجھے آگے بڑھ کر کے غیبت سے بھی آگے بڑھ کر کے الزام تراشیاں آرہ سمجھے شروع ہوں گی، جو بات نہیں بھی ہے وہ بھی اس کی طرف منسوب کریں گے، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، حالانکہ نہیں کہا تھا بیچارے نے آرہ سمجھے، لیکن الزام تراشیاں، پہلے غیبت کے بعد الزام تراشیاں، دل آزاری کی باتیں، دل شکنی کی باتیں آرہ سمجھے، آپس میں عداوتیں، آپس میں نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا آرہ سمجھے جو ہے گناہ آرہ سمجھے ہوں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دین کو موڑ لے گی، جیسے استرا سے آرہ سمجھے سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح آرہ سمجھے جو ہے آپس کے جھگڑے اور آپس کی رنجشیں اور آپس کی عداوتیں اور آپس کی دشمنیاں اور آپس کے اختلافات یہ تمہارے دین کا ستیہ ناس کر دیں گے، لہذا آپس کے جھگڑوں سے آرہ سمجھے جو ہے بچو۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں آرہ سمجھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا اے میرے بیٹے، حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ہم پیار میں دوسرے کے بیٹے کو کبھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح کرنا اس حال میں کہ تیرا دل سب کی طرف سے صاف۔ اے میرے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت انس سے کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح کرنا اس حال میں کہ تیرا دل سب کی طرف سے صاف ہو، اور شام کرنا اس حال میں کہ تیرا دل سب کی طرف سے آرہ سمجھے صاف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ دل کو صاف رکھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری سنت، ایک باطنی سنت۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن کون سی سنت ہے؟ ظاہری سنت ہے۔ اور دل کو صاف رکھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کون سی سنت؟ باطنی سنت، اور سمجھے جو ہے
جیسے گناہ دو قسم کے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت نہیں، اور سمجھے ایک دوسری آیت ہے، اور سمجھے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ آیت کریمہ ہے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو اور سمجھے جو ہے یہ بھی اور سمجھے جو ہے۔ تو جیسے گناہ دو قسم کے ہیں، ایسی سنتیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری سنتیں ہیں اور ایک باطنی سنتیں ہیں۔ دل کو اور سمجھے صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باطنی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر ہو سکے تو صبح کرنا اس حال میں کہ تیرا دل سب کی طرف سے صاف ہو، اور تیرا سمجھے جو ہے شام کر اس حال میں کہ تیرا دل سب کی طرف سے صاف۔ وَذَلِكَ سُنَّتِي، آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنتوں پر چلے گا کان معی فی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنتوں کا اتباع کرے گا، چاہے ظاہری سنتوں کا اتباع کرے چاہے باطنی سنتوں کا اتباع کرے، جو میری سنتوں کا اتباع کرے گا کان معی فی الجنہ، جنت میں اس کو میری معیت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی سنتیں ہیں، دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے اور تمام سمجھے جو ہے رذائل سے پاک سمجھے جو ہے رکھنا، یہ باطنی سنت ہے۔ اللہ اس باطنی سنت کو سمجھے ہمیں سمجھے جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے اس باطنی سنت پر عمل کرنے کی۔ اور آج کا جو اصل سبق ہے وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ جھگڑوں سے بچو۔ آج کی پوری بات کا خلاصہ اتنا ہے، آپس کے جھگڑوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد و ذات البین الحالقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے جھگڑے یہ تمہارے دین کو موڑ دیں گے اور یہ تمہارے سمجھے دین کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپسی جھگڑوں کو سمجھے دور فرمائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو محنت کر کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرواتے ہیں، اور سمجھے جو ہیں گویا آج کی مجلس انہی سمجھے لوگوں کے نام رہی کہ جو سمجھے جو ہے اس مشن پر کام کرتے ہیں، اور جو سمجھے جو ہیں یہ فکر کرتے ہیں۔ اللہ سمجھے جو ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ سمجھے جو ہے ان کی قربانیوں کو سمجھے جو ہے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔